बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। अस्सलामु अलैकुम बच्चों, आज का हमारा टॉपिक इंडो पाक वॉर 1965 है। हमारे हमसाया मुल्क भारत के साथ क़याम पाकिस्तान के बाद से ही ताल्लुकात हमेशा कशीदा ही रहे। लियाकत अली ख़ान के दौर में भी हमने पढ़ा कि भारत ने किस तरह से बॉर्डर्स पर अपनी फोर्सेस को इकट्ठा कर लिया था, और जब हमने पाकिस्तान के क़याम के बाद की मुश्किलात का तज्ज़िया किया था तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि अक्सर उनके जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी स्टेटमेंट थी कि उन्होंने तकसीम को जो है आर्जी तौर पर कबूल किया है, और ये भी तारीख़ी हकीकत है कि इन दोनों कौमों के दरमियान यानी हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान शुरू से ही एक तसादुम और क्लैश की सूरत हाल थी। पाकिस्तान के वजूद को वो एक तकलीफ़ दे गलती करार देते थे। फिर उसके बाद एक सबसे इस हवाले से अहम मसला जो था वो मसला कश्मीर था। इस हवाले से मैं पिछले चैप्टर्स में आपको तफसीलन बता चुकी हूँ कि कश्मीर जो ख़ुद मुख्तार रियासतें थीं हिंदुस्तान में, मुत्तहिदा हिंदुस्तान में, उसके हवाले से क्या तक़सीम हिंद की पॉलिसी में तय किया गया था। कश्मीर हर तरीके से पाकिस्तान के साथ उसका इल्हाक बनता था, लेकिन जैसे हमने पहले पढ़ा कि धांधली और जानिबदारी से काम लेते हुए कश्मीर को ज़बरदस्ती भारत के साथ शामिल कर दिया गया, और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जितनी भी जंगें हुई उसके पसे पुष्ट जो सबसे अहम वजह थी वो मसला कश्मीर है। फिर कश्मीर के अवाम, जैसे हमें पता है कि अपनी आज़ादी के लिए हमेशा से कोशा रहे, 1965 में एक बुज़ुर्ग हज़रत बल की दरगाह से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक का चोरी हो जाना उसकी मरकज़ी हैसियत को ख़त्म करने की कोशिश थी, तो इससे मुसलमानों के जज्बात में इश्तिआल पैदा हुआ और कश्मीर में आज़ादी की जंग तेज़ तर कर दी गई। कश्मीर में वो मुसलमान जो आज़ादी की जद्दोजहद के लिए भारत के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे यानी मुसलमान मुजाहिदीन, उन्होंने भी अपनी इनकलाबी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। शेख अब्दुल्ला की कैद से रिहाई और फिर गिरफ़्तारी से इन सरगर्मियों में शिद्दत आ गई। पाकिस्तान मुजाहिदीन की हमायत कर रहा था, लिहाजा दोनों ममालिक में कशीदगी और बढ़ती गई। पाक भारत जंग के असबाब में ख़ुद भारत का दाखिली इंतशार, जैसा कि आप जानते हो कि भारत एक बड़ा वसी मुल्क है, इसमें बेशुमार मज़ाहिब, तहज़ीबें, ज़बानें बोली जाती हैं, और ख़ास तौर पर सिखों के हवाले से, और ये मुल्क अक्सर का दाखिली इंतशार का भी शिकार रहता है। इस मुल्क में दाखिली इत्तेहाद को पूरा करने के लिए यहाँ के हुक्मरान कोई ना कोई खारजी ख़तरा कौम को दिखाते रहते। 65 की सूरत हाल में भी इसकी ज़रूरत थी ताकि इंतखाब में कांग्रेस को कामयाब करवाया जाए। इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया। उधर भारत और चीन के दरमियान भी तसादुम हुआ 1962 में। ये एक सरहदी तसादुम था जिसको भारत ने चीन की तरफ से अपने ऊपर बाकायदा हमले का रंग दिया।
بھارت نے روس اور امریکہ دونوں کو چین کی ابھرتی طاقت سے خوفزدہ کر کے اپنی مدد پر آمادہ کیا۔ دونوں سے بے پناہ مدد حاصل کرنے کے بعد اب وہ اتنا اپنے آپ کو مضبوط اور پر اعتماد محسوس کر رہا تھا کہ وہ پاکستان سے نپٹ سکتا۔ پھر جیسے بچہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ پاکستان اور چین کے تعلقات ہمارے بڑے خوشگوار رہے ہیں، اگرچہ پاکستان مغربی بلاک کا اتحادی رہا سیٹوں اور سینٹوں میں شامل ہونے کے بعد، اور روس اور امریکہ دونوں چین کی نوخیز طاقت سے خائف تھے۔ بھارت کو یقین تھا کہ اگر پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ہوئی تو دونوں بڑی طاقتیں یعنی روس اور امریکہ میں سے کوئی بھی پاکستان کی مدد کو نہیں پہنچے گا، اور یہ صورتحال بھی اسے جارحیت پر آمادہ کر رہی تھی۔ دوسری جانب بھارت کی انتہا پسند جماعتوں جنت سنگھ وغیرہ نے ابھی تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا۔ یہ لوگ کھلم کھلا اکھنڈ بھارت کے نعرے لگا رہے تھے۔ کانگریسی لیڈروں کو بھی عوام کی ہمدردیاں حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دینے پڑتے تھے۔ 65 میں کانگریس حکومت نے پاکستان پر حملہ کر کے اپنے عوام کا دل جیتنے کی ایک اور کوشش بھی کی۔ ان لوگوں نے LOC پر مختلف جگہوں سے حملہ کیا۔ بھارتی توپخانہ نے ضلع گجرات کے گاؤں ایوان شریف پر بھی گولہ باری کی، 25 پاکستانی شہید کیے۔ جنگ بندی لائن عبور کر کے کرگل کی چوکیوں پر قبضہ کیا۔ ٹیٹوال کے علاقے میں ان کی کارروائی کے نتیجے کے طور پر یہ چوکی بھارتی قبضے میں چلی گئی۔ اس کے بعد بھارتی فوجیں درجہ حاجی پیر کی طرف بڑھیں تاکہ وہ پونچھ سیکٹر پر قابض ہو سکیں۔ اس مرحلے پر آزاد کشمیر فوج نے بھی پیش قدمی کی اور 1 ستمبر کو بھمبر سے جنگ بندی لائن کو عبور کر کے چھمب اور دیوا پر قبضہ کر لیا۔ بھارتی توپخانہ اور فضائیہ مجاہدین کی پیش قدمی کو نہ روک سکے۔ 4 ستمبر کو پاکستانی فوج اس علاقے کی اہم فوجی مرکز چوڑیوں پر قابض ہو گئی۔ اس طرح پاک فوج نے اخنور پر قابض ہو کر بھارت کی سپلائی لائن منقطع کر دی۔ کشمیر جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ تھا، لیکن بھارت نے جنگ کو محدود کرنے کی بجائے اسے کھلم کھلا جنگ میں بدل ڈالا۔ 6 ستمبر 65 کی رات کو بھارتی فوجوں نے لاہور پر 3 اطراف سے حملہ کیا۔ بھارتی دستے بیک وقت ہریکے روڈ، GT روڈ اور فیروز پور روڈ کی طرف سے لاہور کی طرف بڑھے۔ منصوبہ ان کا یہ تھا کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر لاہور پر قبضہ کر لیا جائے اور پنڈی اور کراچی کے درمیان رابطہ منقطع کر دیا جائے۔ دوسری طرف بھارت نے سیالکوٹ کی طرف سے پیش قدمی کر کے گوجرانوالہ اور وزیر آباد پر قابض ہونے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ تمام مذموم منصوبے ناکام کر دیے۔ پاکستانی فورسز نے قلت تعداد کے باوجود لاہور کے محاذ پر بھارتی فوج کی پیش قدمی کو کامیابی سے روک دیا۔ اس موقع پر صدر ایوب نے جو تقریر کی پاکستانی عوام کے لیے، اس میں اپنی سابقہ روایات کے برعکس آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا اور کہا کہ پاکستان کے 10 کروڑ عوام کے دلوں میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مقدس کلمہ بسا ہوا ہے، اور وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک بھارتی توپوں کے دہانے مستقل طور پر سرد نہیں ہو جاتے۔ انہوں نے قوم کو پکارا، مردانہ وار آگے بڑھو اور دشمن پر ٹوٹ پڑو، خدا تمہارا حامی و ناصر ہو، پاکستان پائندہ باد۔ اس جنگ نے حزب مخالف کے لیڈروں کو بھی ظاہر قومی جذبے کے تحت اپنا طرز عمل بدلنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے ایوب خان کو مکمل تعاون کی پیشکش کی۔ ایوب خان کے سب سے بڑے ناقد سید ابو اعلیٰ مودود
ایوب خان کے بہت بڑے ناقد جو تھے سید ابو العلا مودودی نے عوام سے اپیل کی کہ ملک کی مدافعت کا فریضہ صرف فوجوں پر ہی نہیں تمام مسلمانوں پر عائد ہوتا ہے، لہٰذا میں تمام مسلمانان پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ پوری طرح متحد ہو کر اس ملک کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور ہر قربانی کے لیے تیار ہو جائیں۔ ایسی ہی اپیلیں حزب مخالف کے دیگر قائدین نے بھی کیں۔ یہ جو جنگیں زیادہ شدت سے ہوئی ان میں واہگہ برقی محاذ، کھیم کرن سیکٹر اور راجستھان کا سیکٹر شامل ہے۔ بھارت کی بزدلانہ نفسیات کی وجہ سے یہ بھی خدشہ تھا کہ وہ کراچی پر بحری حملہ کر دے گا، اس لیے پاکستانی بحریہ کو ان کے بحری اڈے دوارکا کو تباہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ یہ ایک ساحلی قلعہ ہے اور قلعہ سومناتھ کی جگہ پر بنایا گیا ہے۔ یہاں زبردست ریڈار سسٹم نصب کیا گیا تھا جو مغربی پاکستان کی فضائیہ کا چیک رکھتا تھا۔ پاکستانی بحریہ کے 2 جہاز جعفر اور منصور 210 میل کی مسافت طے کر کے 8 ستمبر کو دوارکا کے سامنے جا پہنچے اور ریڈار مرکز اور دیگر اہم فوجی ٹھکانوں کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ بھارتی فضائیہ نے جب بمباری کی کوشش کی تو اس کے 3 طیارے مار گرائے گئے۔ بھارتی بحری بیڑے نے 2 دن بعد انتقامی حملہ کیا تو ان کا ایک جہاز ڈبو دیا گیا اور باقی بھاگ کھڑے ہوئے۔ فضائی جنگ بھی بہت اہم ہے 65 کی۔ پاکستانی فضائیہ نے بھارتی ایئر فورس کا 1/6 حصہ ہونے کے باوجود اپنی برتری منوائی۔ ہماری فضائیہ نے بری فوج کی ہر جگہ بر وقت مدد کی۔ لاہور کے محاذ پر جب بھارتی طیارے پوری تیزی سے بڑھے چلے آ رہے تھے تو پاکستانی ہوا بازوں نے ان طیاروں کو شدید نقصان پہنچا کر بھگا دیا اور بڑھتی ہوئی فوج پر اس حد تک تباہی نازل کی کہ ان کے پاؤں کھڑ گئے۔ 17 دن کی جنگ میں بھارت کے 110 سے زائد طیارے تباہ ہوئے اور اس کے مقابلے میں پاکستانی فضائیہ کے صرف 14 طیارے ضائع ہوئے۔ ان میں سے بھی 3 وہ تھے جو اتفاقی حادثات کا شکار ہوئے۔ پاکستان کی جو فضائی برتری ہے اس جنگ میں، اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ محاذ جنگ سے صرف 10 میل ادھر لاہور کے ہوائی اڈے کو کوئی نقصان نہ پہنچایا جا سکا۔ بھارتی ایئر فورس نے پشاور، سرگودا، لاہور اور مشرقی پاکستان کے مختلف فوجی ٹھکانوں پر حملہ کیا، لیکن وہ کسی ایک اڈے کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ جتنی مرتبہ انہوں نے ہماری حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی، ہماری فضائیہ نے ان کو صحیح سلامت واپس نہ جانے دیا۔ اس کے برعکس پاکستانی طیاروں نے پٹھان کوٹ، ہلواڑہ، جودھ پور، امبالہ، جام نگر، امرتسر، جموں، سری نگر، بیرک پور اور اگرتلہ اور آدم پور کے ہوائی اڈوں کو نشانہ بنایا اور اکثر کو اس حد تک تباہ کر دیا کہ وہ حملوں کے لیے استعمال نہ کیے جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے آخری دنوں میں بھارتی فضائی حملے بہت کم ہو گئے۔ تاہم ایک معاملے پر بھارت کو برتری حاصل رہی، اس نے سیالکوٹ، پنڈی، لائل پور، پشاور، کوہاٹ اور دیگر شہروں میں شہری آبادی پر بم برسائے، لیکن پاکستان نے اس کا جواب ہرگز نہیں دیا۔ 17 ستمبر کو چین نے بھارت کو الٹیمیٹم دیا کہ چین کے سکم سے ملحقہ علاقے میں بھارت نے جو ناجائز قلعہ بندیاں کر رکھی ہیں انہیں 3 دن کے اندر مسمار کر دیا جائے، اور بھارتی سرماؤں نے جو چین کی 300 بھیڑیں اغوا کی انہیں واپس کر دیا جائے، ورنہ ان پر حملہ کر دیا جائے گا۔ اس الٹیمیٹم سے بھارت کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ بھارت کے سرپرست مغربی ممالک نے جنگ بندی کے لیے کوششیں شروع کر دیں۔ بھارت 72 گھنٹے کے اندر پاکستان کو چھیڑ چھاڑ کا مزہ چکھانے کے
भारत 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को छेड़छाड़ का मजा चखाने के इरादे से हमलावर हुआ था और भारतीय कमांडर इन चीफ 24 घंटे के अंदर लाहौर के होटलों में शराब पीने का इरादा रखता था। लेकिन चंद रोज़ा जंग ने ही भारत के हौसले इतने पस्त कर दिए कि भारत सलामती कौंसिल में जंग बंदी का मुतालबा करने लगा। सलामती कौंसिल ने 20 सितंबर को एक करारदाद के ज़रिए 22 सितंबर की दोपहर तक जंग बंद कर देने के लिए कहा। भारत ने 23 सितंबर की सुबह 3 बजे तक की मोहलत मांगी और इस दौरान उसने अपनी पोजीशन बेहतर बनाने की कोशिश की, जो नाकाम हुई। बिलाखिर 23 सितंबर को जंग बंदी कर दी गई। ये जंग जो हम पर मुसल्लत की गई थी अपने असरात के एतबार से बड़ी अहम है। इस जंग ने कश्मीर के मसले को दुनिया में दोबारा से ज़िंदा कर दिया कि ये एक अहम तरीन मसला है। बड़ी ताकतों का ख्याल था कि वक्त गुजरने के साथ साथ ये मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उन्हें मालूम हो गया कि कश्मीरियों की जद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान ने ताउन का जो वादा किया है वह बदस्तूर कायम है और कश्मीरी मुसलमानों ने ताहाल गुलामी को ज़हनी तौर पर कबूल नहीं किया। यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल उथान ने जनरल असम्बली में अपनी तकरीर के दौरान वाज़ेह तौर पर कहा कि ये ख्याल बिल्कुल गलत है कि वक्त गुजरने पर कश्मीर का मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा। फिर इस्लामी रुझानात का फ़रोग़। भारतीय वज़ीर आज़म शास्त्री ने पाकिस्तान पर हमला करके एक तरह से पाकिस्तान पर एहसान किया, क्योंकि पाकिस्तानी मुसलमानों में इस्लामी नज़रियात बड़ी तेज़ी से मकबूल हो गए और पाकिस्तान का फ़ौजी जवान इसलिए मैदान में नहीं लड़ा कि उसे तनख्वाह मिलती है या वो एक प्रोफेशनल फ़ौज का रुकन है, बल्कि इसलिए लड़ा कि वो मुसलमान है और जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह मुसलमानों पर फ़र्ज़ है। मैदान में जान देने वाला मुसलमान शहीद होता है, फ़तह याब होने वाला गाज़ी। पाकिस्तान फ़ौज में कुरून ऊला का जज्बा शहादत नज़र आया। इसी वजह से उसने अपने कारनामों से मुसलमानों के दौरे अरूज की याद ताज़ा कर दी और पूरी कौम एक साथ मुत्तहिद हो गई एक कौज़ के लिए। मालूम होता था कि 6 सितंबर से पहले पाकिस्तान कुछ और था और बाद का पाकिस्तान कुछ और। लोगों ने भरपूर तरीके से अपने फ़ौजी भाइयों की मदद की। तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ ज़िंदगी, सोच, गर्जे कि हर चीज़ इस जंग से मुतासिर हुई। बहुत से लोग जो माशरती बुराइयों में मुब्तला थे, खुदा याद आ जाने की वजह से इनको छोड़ गए। और मैंने अभी बताया कि यूब खान ने जो पहली मर्तबा अपनी तकरीर बिस्मिल्लाह से शुरू की। इस जंग से एक और फ़ायदा ये भी हुआ कि हमारी कौम मुत्तहिद हो गई। पूरी दुनिया ने देख लिया कि हज़ार इख्तलाफात हुए, इसके बावजूद पाकिस्तानी एक कौम है। जंग शुरू होते ही तमाम मुखालिफ जमातों, हिज़्ब मुखालिफ ने सदर अयूब को अपने पूरे ताउन का यकीन दिलाया। अहम फ़ैसलों से पहले हिज़्ब मुखालिफ के लीडरों को एतमाद में लिया गया। हिज़्ब मुखालिफ के लीडरों ने भी अमली ताउन किया, जैसे कि सैयद अबुल आला मौदूदी जो अमीर जमात इस्लामी थे। उन्होंने इस्लामी ममालिक के सरबराहों के नाम खतूत लिखकर इनको पाकिस्तान की हमायत पर आमादा किया और पाकिस्तान से तकारीर करके कौम को जिहाद के लिए तैयार किया। जमात इस्लामी के कारकुनान ने जंग से मुतासिर होने वाले ख़ानदानों को ज़रूरियात ज़िंदगी मुहैया करने के सिलसिले में काफ़ी काम किया। फिर इसके असरात में एक और अहम बात हिंदुओं के ख़िलाफ़ नफ़रत का आया। पाकिस्तान कायम होने से पहले हिंदू कौम ने जिस मक्काराना तर्ज़ अमल का मुज़ाहरा किया था, इसकी वजह से मुसलमानों के अंदर शदीद रद्द अमल पैदा हो गया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये नफ़रत का जज्बा ठंडा पड़ गया। इस जंग से मुसलमानों को एक मर्तबा फिर याद आ गया कि तारीख़ हिंदू पाकिस्तान दरअसल हिंदुओं और मुसलमानों की बाहमी कशमकशी का दूसरा नाम है और मुसलमान हमेशा से कश्मीर
پر پہلی مرتبہ عالم اسلام نے متحد ہو کر پاکستان کی حمایت کی۔ یہ ایک اسلامی حکومت ہے۔ انڈونیشیا، سعودی عرب، اردن، الجزائر، ایران، ترکی وغیرہ نے کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی۔ سعودی عرب، ترکی اور ایران نے تو عملاً بھی ہماری مدد کی۔ انڈونیشیا کا رد عمل خود پاکستان سے بھی شدید تھا۔ اردن نے سلامتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے پاکستان کو فائدہ پہنچایا۔ عرب ممالک کے مسلمانوں نے بھارت کے خلاف لڑنے کے لیے اپنی خدمات تک پیش کی۔ صرف ایک اسلامی ملک تھا جس نے خاموشی اختیار کی، اور وہ تھا مصر۔ پھر ہمارے عوام میں مغربی بلاک کے خلاف رد عمل بھی اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہوا۔ جنگ میں امریکہ نے جس طرح بھارت کی پشت پناہی کی تھی اور جس طرح امریکی اسلحہ پاکستان کے خلاف استعمال کیا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پاکستانی عوام امریکہ کے خلاف ہو گئے۔ امریکہ کی دوستی کا پول کھل گیا اور پاکستان نے کمیونسٹ بلاک کی طرف جھکنا شروع کر دیا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ ایوب کے مخالف عناصر جو حکومت کے اندر موجود تھے اور ایک خاص منصوبہ کے تحت پاکستان کو امریکہ سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے اور ایوب کو کمزور کرنے کے درپے تھے، انہوں نے 65 کی جنگ کا منصوبہ اسی مقصد کے لیے بنایا تھا۔ بہرحال اس کا ایک اور آفٹر ایفیکٹس میں سے دینے یا اس کے بعد ایک بڑی اہم جو پیش رفت ہوئی وہ اعلان تاشکند ہے۔ روس نے بھارت اور پاکستان کو گفت و شنید کی دعوت دی تو پاکستان نے اس کو قبول کر لیا۔ 2 جنوری 1966 کو ایوب خان اور لال بہادر شاستری بھارتی وزیر اعظم اپنے اپنے وفود کو لے کر تاشکند روس میں پہنچے۔ صلح کی گفت و شنید کا آغاز ہوا، لیکن کئی روز کی بات چیت کے باوجود کانگریس کے ایجنڈے تک پر اتفاق نہ ہو سکا۔ آخر کار صرف ایک مشترکہ اعلان جاری کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس کے مسودے پر بھی اتفاق نہ ہو سکا۔ پاکستان کا وفد یہ اس بات پر مصر تھا کہ کشمیر کو متنازع مسئلہ تسلیم کر کے اس کے حل کے لیے عملی اقدامات تجویز کیے جائیں، جبکہ بھارت غیر مشروط طور پر پاکستانی فوجوں کی واپسی اور مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر دونوں ملکوں کے درمیان خوشگوار تعلقات پر زور دیتا تھا۔ 9 جنوری تک دونوں فریقین کسی بھی مشترکہ اعلامیے تک نہیں پہنچ سکے، لیکن 10 جنوری کو اچانک ایک مشترکہ اعلان جاری کر دیا گیا جس کو اعلان تاشکند کہا جاتا ہے۔ اس کی جو اہم باتیں تھیں ان میں سے ایک تو یہ کہ دونوں ملک بہتر ہمسایوں کی طرح رہیں گے، طاقت کا استعمال کرنے سے گریز کریں گے، تنازعات کو اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مسئلہ کشمیر پر ان نکات کی روشنی میں بات چیت کی گئی۔ دونوں ملکوں کی فوجیں 25 فروری تک ان جگہوں پر واپس بلائی جائیں جہاں وہ پچھلے سال 5 اگست کو متعین تھیں۔ فائر بندی کی پابندی کی جائے گی۔ دونوں ملکوں کے تعلقات ایک دوسرے کے اندرونی معاملات میں دخل نہ دینے کے اصول پر قائم کیے جائیں گے۔ دونوں ممالک ایسے پروپیگنڈے سے گریز کریں گے جس سے کشیدگی پھیلے اور باہمی دوستی کو فروغ دینے کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ سفارتی تعلقات بحال کیے جائیں گے۔ تجارتی، ثقافتی اور اقتصادی تعلقات اور باہمی مواصلات بحال کیے جائیں گے۔ دونوں ملکوں کے سربراہ اپنے اپنے افسروں کو جنگی قیدیوں کے تبادلے کے انتظامات کرنے کی ہدایت کریں گے، اور دونوں ممالک غیر قانونی طور پر ترک وطن کرنے والے افراد کے مسئلے پر بھی گفت و شنید کریں گے۔ نیز حالیہ جنگ میں ایک دوسرے کی ضبط شدہ املاک اور اثاثے واپس کر دیے جائیں گے، اور دونوں ملک باہمی ملاقاتوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے اور ایسے مشترکہ ادارے قائم کیے جائیں گے جو آئندہ اقدامات کے بارے میں اپنی اپنی حکومت کو رپورٹ پیش کریں گے۔ اعلان تاشکند بہت بڑا اختلافی مسئلہ بن گیا۔ شروع میں سرکاری حلقوں نے اس اعلان کو امید افزا